بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی شکل میں انسان کو جو ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، اس میں ایک عبادات کا نظام ہے، اور ان عبادات میں سے ایک اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جہاں شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ میں مسلمانوں پہ واجب ہے، وہاں ہمیں سابقہ شریعتوں میں بھی یہ حکم واجب نظر آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 3 دن کے تھے اور انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے وہاں پہ جملہ فرمایا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز بھی پڑھتا رہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں۔ تو یہ ایک اہم شریعت کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کی صورت میں اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیے، جہاں پر بھی زیادہ تر آیات میں اللہ نے نماز قائم کرنے کا تذکرہ کیا، وہاں پر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ در حقیقت اللہ نے یہاں پہ 2 اصول سمجھایا انسان کو، اقیموا الصلاۃ کہہ کے اسے حقوق اللہ یاد دلائے ہیں، اور آتوا الزکاۃ کہہ کے اسے حقوق العباد یاد دلائے ہیں کہ تمہیں اللہ کے حقوق سے بھی غافل نہیں ہونا اور بندوں کے حقوق سے بھی غافل نہیں ہونا۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے رسول خدا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے انہیں گناہوں سے پاک کر دیجئے اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے یعنی ان کے مال میں اضافہ ہو جائے، ان کا مال بڑھ جائے۔ یہ ایک مسلمان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے سے میرا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر میرا مال پاک ہونے کے ساتھ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو گویا ایسا ہے کہ جیسے آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا مَا يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ اس کا قرض رکھتا نہیں ہے بلکہ 2 گنا کر کے اسے واپس لوٹاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان خدا کی بارگاہ میں اپنی یہ عبادت زکوٰۃ کے ذریعے ادائیگی کر رہا ہے تو اسے یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کم از کم 2 گنا اس کا واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں فرض قرار دیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں قرآن نے نظریہ دیا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ صرف جو تم میں سے مالدار اور صاحب ثروت ہے ان کے درمیان دولت کی گردش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دولت عمراء صاحب ثروت سے لے کے جو فقراء غریب لوگ ہیں ان تک بھی پہنچنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں خون چلتا ہے، جب تک یہ جسم کے تمام حصوں میں پہنچتا رہتا ہے وہ عضو صحیح کام کرتا ہے، جب کسی عضو تک نہیں پہنچتا وہ عضو ناکارہ ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ دولت معاشرے کے تمام طبقات تک ان کا حق پہنچتا رہتا ہے تو معاشرے کا نظام ٹھیک چلتا ہے۔ اگر کسی طبقے کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ معاشرے کا وہ طبقہ ایک ناکارہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واجب قرار دیا ہے زکوٰۃ کو، اس لیے کسی مسلمان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فقہ جعفریہ میں جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ روایات میں بیان کی گئی ہیں، اور وہ 9 چیزیں ہیں: گندم، جو، کھجور، کشمش، یہ اجناس ہیں 4 کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد سونا اور چاندی پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد گوشت فن یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ بکری پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ 9 چیزیں ہیں۔ جیسے کہ اب اگر دیکھیں تو فصل گندم کی کٹائی کا موسم ہے، یعنی جن لوگوں کی بھی گندم کی فصل نصاب تک پہنچ جاتی ہے ان پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ گندم کا نصاب 300 صاع ہے، یعنی جس کے بھی گندم جب اس سے بھوسے اور دانے کو الگ کیا جاتا ہے اس کی مقدار 847 کلو گرام تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور پھر وہ زکوٰۃ جب واجب ہو گئی یعنی اس کا نصاب 847 کلو گرام یا اس سے زیادہ گندم ہے تو وہ کیسے زکوٰۃ دے گا؟ پھر اس میں 2 چیزیں دیکھیں گے کہ وہ جو زمیندار تھا، کاشتکار تھا، اس نے اپنی زمین کو جو سینچائی کی، کاشتکاری کی، آیا وہ بارانی زمین تھی یعنی بارشوں سے ہی فصل سیراب ہوتی رہی اور دریائی یا نہری پانی سے ہی سیراب ہوتی رہی، اس نے خود کوئی خرچہ نہیں کیا،
تو اس صورت میں جو بھی اس کا نصاب بن جائے گا اس کا 10واں حصہ اس پر زکوٰۃ کی صورت میں دینا واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے اس پر سینچائی کاشتکاری کے وقت خرچہ کیا ہے، یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے اسے سیراب کرتا تھا، تو پھر اس صورت میں وہ اپنے نصاب کا جو 20واں حصہ ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں دینا واجب ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت نے اس کے 8 مصارف بیان کیے ہیں کہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، اسی طرح مؤلفۃ القلوب ہے کہ یعنی وہ کافر یا وہ کمزور عقیدہ مسلمان جنہیں زکوٰۃ دی جائے تو اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ اسی طرح ابن السبیل ہے، وہ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست مجبور ہو جائے اسے زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح غلام آزاد کرنا زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے۔ اسی طرح والعاملین علیہا، یعنی جو زکوٰۃ کو حاکم شرعی کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے پر معمول ہوتے تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم مصرف زکوٰۃ کا جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، یعنی ایسے کاموں میں خرچ کیا جائے کہ جو در حقیقت اسلام اور شریعت کی سربلندی کے لیے ہے، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، کہ ان کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ اس میں یقیناً اپنے جو رشتہ دار ہیں انہیں دوسروں پہ فوقیت ہے، اور جو اہل علم ہے اسے غیر عالم پر فضیلت ہے۔ تو یقیناً اس موسم میں کہ جب ہر کاشتکار اپنی فصل کی کٹائی کر رہا ہے تو اسے اپنے اس واجب فریضے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 847 کلو گرام تک اس کی گندم کی مقدار پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، تو وہ ضرور ادا کرے۔ اور یقیناً آپ جب ادا کرے تو اس صورت میں ان علمی مراکز کو بھی نہ بھولیے کہ جو شب و روز علم کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں، ان میں سے ایک اہم مکتب تشیع کا ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن لاہور ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔